اور اکثر ہمارے پاکستانی یہ کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہوتا ہے کہ بندہ گیا ہی آخر میں 7-8 ذی الحجہ کو یہاں سے اس کا ٹکٹ ہوا ہے اور 8 ذی الحجہ کو مشکل سے پہنچا اور 8 ذی الحجہ کو یہاں سے احرام باندھا ہوا سیدھا مینا میں پہنچ گیا، مینا سے آگے حج چل گیا اور حج کیا 5-6 دن میں۔ اس کے بعد جلدی کے لوگ آج کل بھی ہیں، تاجر حضرات بھی ہیں، سرکاری حضرات بھی ہیں، وہ جا کر پہنچتے ہیں 8 کو، حج کیا، حج کے فوراً بعد ان کا واپسی کا ٹکٹ ہے۔ ان دنوں میں رش ہوتی ہے، عمرہ کر بھی نہیں سکتا، مشکل ہوتی ہے، صرف حج کر کے واپس آ گیا۔ اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، یہ ایک سفر میں ایک کام کر کے آیا ہے۔ اچھا ایسا پیسہ نکال لیا، شریک کی تھی قربانی، اس کی ذمہ لازم نہیں۔ دوسرا حاجی وہ ہوتا ہے جو بر وقت یہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں سے جاتے وقت وہ کہتا ہے جی میری فلیٹ ہے، میں مکہ جا رہا ہوں یا مدینے جا رہا ہوں، مدینے میں ہفتہ دن رہ کر 8 دن رہ کر 40 نمازیں پوری کر کے وہاں سے وہ احرام باندھتا، مدینہ آ گیا، مکہ آ گیا، مکہ میں عمرہ کر لے گا، عمرے کے بعد بھی 2 4 5 10 دن اس کو سٹے ہوتا ہے، وہ جا کر پہلے عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کر کے اپنا سر ٹینڈ کرا کر آرام سے مکہ میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، بعد میں 8 ذی الحجہ کو اس نے عمرے کا دوبارہ احرام باندھ دیتا ہے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں، نفع والا حج، کہ پہلے عمرہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ دیا۔ اس نے سفر میں 2 کام کیے ہیں، یہ پہلے والے حج سے یہ حج افضل ہے۔ اس کو شکر کے طور پر قربانی کرنی لازم ہے، شکر کے طور پر، اس کو دم شکر کہتے ہیں اور قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ تیسرا حاجی وہ ہوتا ہے جس نے احرام باندھتے وقت نیت کی کہ میں حج کا بھی احرام باندھتا ہوں، عمرے کا بھی باندھتا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ کام لمبا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ جا کر مکہ پہنچا تو مکہ پہنچ کر جا کر عمرہ کر لیا، لیکن حج کی بھی نیت کی ہوئی ہے، حج کی نیت کی ہوئی ہے تو عمرہ تو مکمل ہو گیا، بالوں کو صاف نہ کرنا، کچھ بھی نہ کرنا، کیونکہ تو نے حج کی بھی نیت کی ہوئی ہے۔ لگاتار اسی احرام کو جاری رکھ، اگر 2 4 5 7 دن تو ٹھہرا ہوا ہے مکہ میں، ٹھہرے رہو اس احرام میں، بعد میں حج کا وقت آئے گا 8 ذی الحجہ سے حج شروع کرے گا، 8 ذی الحجہ 9 10 11 12 13 کو حج مکمل ہوا، اب سر حلق کر۔ یہ حج قران ہے کہ عمرہ اور حج ملا ہوا جا رہا ہے، یہ مشکل ہے کیونکہ احرام میں زیادہ دیر آدمی نہیں ٹھہر سکتا ہے، ماشاءاللہ بڑا مشقت کا کام ہوتا ہے، محنت کا کام ہوتا ہے اور روحانی اثر ہوتا ہے۔ مشکل سے عمرے والے کو پوچھ عمرہ کر کے، وہ جب کہتا ہے کس وقت احرام کھولوں، احرام کھولا تو تھوڑا سا کہتا ہاں اب ہو گیا سکون، اور حج والا بھی ایسی کرتا ہے، کہتا کس وقت احرام کھولا جائے گا۔ یہ لمبا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج قران کیا، مدینہ سے چلے، عمرہ کیا، عمرہ کر کے نبی نے احرام نہیں کھولا، کہا میں تو قربانی لے کر آیا ہوں ساتھ، تو جو ساتھ قربانی لے کر آتا ہے وہ حج کی بغیر کام آگے نہیں کرتا ہے۔ تو نبی نے حج قران کیا، سب سے افضل حج حج قران ہے، مشقت زیادہ، ثواب بھی زیادہ۔ یہ حج تمتع اور حج قران والے دونوں کے ذمے قربانی واجب ہے، دم میں شکر ہے۔ ایک ہے یہاں ہم قربانی کرتے ہیں، یہ دم میں مال ہے، اللہ نے مال دیا، دولت دی، اس کے اوپر قربانی کرنی واجب ہے۔ اور وہ جہاں وہاں حاجی حج تمتع اور حج قران کرتا ہے، اس نے ایک سفر میں 2 فائدے اٹھائے، شکرانے کے طور پر قربانی کر، یہ شکرانے کی قربانی ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے نفع اٹھایا عمرے کے ذریعے سے حج کے ساتھ، فمستیسر من الہدی، پھر اس کو جو بھی آسانی کے ساتھ میسر ہے قربانی وہ لازم، اونٹ کرے، گائے کرے، بکرا کرے، دمبا کرے، جو آسانی وہاں میسر آ جاتی ہے، مارکیٹ میں ہر چیز ملتی ہے، بڑے بکرے بھی، چھوٹے بکرے بھی، اس سے بھی چھوٹے مل جاتے ہیں، جو آسانی کے ساتھ ہے۔